ہماری گفتگو کا عنوان رمضان المبارک کس طرح گزارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جو وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے اور جو چیز جتنی گراں قدر ہوتی ہے، اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ریت کے تھیلے سر راہ رکھ دیے جاتے ہیں اور سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے میرے دوستو، ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے لیے ایک نظام العمل بنائیں اور اس نظام العمل کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ یہ نظام وقت کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق میں معاون ہوگا اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے دامن ہمارا بھرنے کے لیے وسیلہ بنے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی تربیت، اس بات کا اظہار کہ وہ رب کی چاہت کے آگے نفس کی چاہت کو قربان کر دے گا۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامن طلب کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی شہوت و خواہشات سے بے نیاز کر لے گا۔ وہ اپنے نفس کے سرکش اور تیز کام گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھے گا، کیونکہ دنیا کی تمام لذتیں معدہ اور نفسانی جذبات کی گرد گھومتی ہیں۔ روزہ ان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے، اور اس کنٹرول کے پیچھے کوئی ظاہری اور مادی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، جو روزہ دار کو کھانے پینے سے روکے ہوئے ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بقدر امکان روزہ توڑنے سے بچیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس سے صرف حیض و نفاس سے دوچار عورتیں، مسافر، بہت بوڑھے اور مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اس سے الگ ہیں۔ اگر ان عذر کے نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ توڑے تو سخت گنہگار ہے اور اتنا بڑا محروم ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلے سال بھر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے توڑنے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑنے سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس چیز سے مکمل رمضان مبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امت کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے۔ اس لیے مسنون یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ بعض اہل علم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اس اختلاف رائے کو باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنانا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائے، اور اگر امام 8 رکعت پڑھاتا ہو تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ سے پڑھیں۔ لیکن اس مسئلے کو امت کے لیے درمیان نزاع کا، جھگڑے کا، فساد کا، فتنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی تھی۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب، نماز مستقل عمل ہے، اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل ہے۔
میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اس ماہ میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک حرف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں حاصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ دن و رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تلاوت کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد، جو وقت مناسب حال ہو، جو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ عام طور پر نصف گھنٹے میں تو ایک پارہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ اسے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیے، اور باقی اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، جو ترجمہ مستند معتبر ہو۔ اس سے قرآن مجید سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ میرے عزیزو، تلاوت قرآن مجید کے اس نظام کو رمضان المبارک تک محدود نہ کیجیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنائیے اور وقت اپنی سہولت سے طے کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے ان سے استفسار کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن مجید پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، ایسا ہی ہے، لیکن میرا ارادہ اس سے خیر اور نیکی کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں 1 ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ 7 دن میں ختم کر لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس لیے کہ تم پر تمہارے بیوی بچوں کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی حسب سہولت مقدار کا انتخاب کرے، ایسا نہ کرے کہ اپنے اوپر کسی بھی عمل کو زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرے۔ شاید اسی 7 دن کی مناسبت سے بعد کے اہل علم حضرات نے قرآن مجید کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے کہ روزانہ 1 منزل پڑھی جائے تو ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں کی تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 3 پارے کر دیے گئے، تاکہ روزانہ 1 پارہ پڑھے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مہینے میں 1 قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا چوتھا اہم عمل نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ماہ میں نفل عبادتوں کا اجر فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ میں نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات میں پڑھنے کی ہیں۔ نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز زوال ہے، نماز اوابین ہے، نماز تہجد ہے۔ سورج نکلنے اور سورج ڈھلنے کے درمیانی وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلا نصف اشراق کا وقت ہے اور دوسرا نصف صلاۃ الضحیٰ کا، جسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ ان نمازوں کو کم سے کم 4 رکعات پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو حسب سہولت ادا کر سکتے ہیں۔ جب سورج نصف آسمان پر ہو تو کسی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جب آفتاب مغرب کی طرف ڈھل جائے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے، اور وقت مکروہ کے ختم ہونے کے بعد دوگانہ نفل ادا کرنا بھی حدیثوں میں منقول ہے۔ اسی کو شارحین حدیث نے صلاۃ الزوال سے تعبیر کیا ہے۔ مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ اوابین ہے۔ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 رکعات اوابین ادا کرنے کا معمول تھا۔
نماز عشاء اور فجر کے درمیان تہجد پڑھی جاتی ہے۔ نفل میں یہ نماز فرض کے درجے میں تھی۔ تہجد کی نماز 4 رکعت سے 16 رکعت تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان تمام نمازوں کو پڑھیں، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضرور ہی کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رمضان المبارک میں بہت طویل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بعض دفعہ سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور ماہ مبارک میں روزے داروں کے لیے اس نماز کا ادا کرنا بھی آسان ہے۔ سحری کے لیے اٹھنے والے اگر سحری کھانے سے پہلے چند رکعتیں تہجد پڑھ لیں تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ اس سے بھی روزے داروں کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا 5واں اور خصوصی عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک اور حج یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت اور استجابت کی خصوصیت اوقات کثرت سے ہے۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک نے دعاؤں کا بھی اہم معمول رکھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اعزا اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور جو آپ کے احباب ہیں ان کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے خدا وحدہ لا شریک کے سامنے دست سوال پھیلانا چاہیے، اور دعا کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عام طور پر افطار کا وقت لوگ افطار کی تیاری اور انواع و اقسام کی غذائی اشیاء جمع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، پورا وقت افطار کی تیاری میں ختم کر دیتے ہیں، اور بیچاری خواتین کا تو پورا وقت محض پکوان کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دوسرے فاقہ کشوں کی بھوک و پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سیاسی لیڈروں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے کاروبار لوگوں کو اور بڑے بڑے نیتاؤں کو اور سماج کے خوشحال لوگوں کو افطار پر دعوت دیتے ہیں، اور خود ان کے پڑوس میں جو غریب اور مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روح اور افطار کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ دعوت افطار سبھوں کو دی جا سکتی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دولت مند ہو یا غریب، لیکن جو غربا ہو ان کو ترجیح دینا چاہیے اور انہیں خاص طور پر دعوت دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف ولیمے کے لیے مخصوص نہیں تھی، یہ صرف ولیمے کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس دین کے مزاج و مذاق کو بتانا اور زندگی کے تمام مواقع پر اصول کو برتنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے روزہ داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، بالخصوص زبان کے گناہوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بہتان تراشی سے، جھوٹ سے، جھوٹی گواہی وغیرہ سے، کہ روزے کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور ان گناہوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں محض بھوک و پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم رمضان المبارک کا مہینہ اسی نظام العمل کے مطابق گزار سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سال رمضان کا مبارک مہینہ اسی نظام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی
برکتیں عطا فرمائے اور اس کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق بخشے اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان مبارک بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔